مقام دیا ہم اس پر بھی راضی، تو نے صحابہ کو جو مقام دیا ہم اس پر بھی راضی۔ میرے مولا میرے کریم تو نے جنت و جہنم کی جو تقسیم کی ہم اس پر بھی راضی۔ اللہ تو نے مال و املاک کی جو تقسیم کی ہم اس پر بھی راضی۔ میرے رب تو نے حسن و حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہم اس پر بھی راضی۔ اے اللہ تو نے حضرت فاطمہ کو کامل خاتون بنا دیا ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے جن خواتین کو اپنے نبی کی ازواج بنا دیا ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے ابو بکر کو یار غار بنا دیا ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے فاروق کو عدالت کھڑی کر دی اللہ ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے عثمان کو غنی بنا دیا ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے علی کو حیدر کرار بنا دیا اے اللہ ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے جس کو جو مقام دیا اللہ ہم اس پر راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا عملا صالحا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فقال الله تعالى في مقامه آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العلا، مالک ارض و سما، حاجت روا، مشکل کشا، اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء، اس کی بیس کم کر دے رہے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو اس کائنات کے اندر ہم سب کے لیے رہبر، رہنما اور رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا. ہمارا آج کا موضوع ہے حسد کی تباہ کاریاں اور اس سے بچاؤ کی تدابیر. محترم بھائیوں، معززات بہنوں، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسانی معاشروں کو بھی برباد کر دیتی ہے، جو گھروں کو برباد کر دیتی ہے، جو پوری جماعتوں کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو سب سے پہلے دل کو جلاتی ہے، یہ رشتوں کو جلاتی ہے، یہ گھروں اور خاندانوں کو جلاتی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ مذہب کو بھی جلا دیتی ہے، یہ دین اور عقیدے کو بھی جلا دیتی ہے. اور میں اس موضوع کے اندر تھوڑی سی وسعت پیدا کروں. آج مسلم امت کے اندر جو نا اتفاقی اور اتحاد کو پارا پارا کرنے کی جو سازش ہے، اور آج امت مختلف فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، بالخصوص سانحہ کربلا، جس کی وجہ سے آج صحابہ کرام اور اہل بیت میں تفریق کی جاتی ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور اہل بیت مطہرات کے اندر تفریق کی جاتی ہے، ان پر تبرہ اور مختلف انداز سے ان کی کردار کشی کی جاتی ہے. اس کے پیچھے بھی اگر کوئی بنیادی چیز ہے تو وہ حسد ہے. آپ حیران ہوں گے کہ حسد کیسے ہے. انشاءاللہ آج کے موضوع کے اندر ہم مختصر اس کو بھی سمجھیں گے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے حسد کیسے ہے. اور آپ اس سے بھی زیادہ حیران ہوں گے
کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ہاں جی، اپنے دشمن کی تو پہچان رکھنی چاہیے نا۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن، اسلام دشمن، وہ یہودی ہے۔ وہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہودی مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ حسد کی بنیاد پر ہے۔ حسد کی بنیاد پر آج ہم اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، اور آخر کے اندر ہمارا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ حسد چاہے مذہب کی بنیاد پر ہو، حسد چاہے عقیدے کی بنیاد پر ہو، حسد چاہے عہدے کی بنیاد پر ہو، حسد چاہے گھروں کے اندر ہو، رشتوں کے اندر ہو، یہ ہر جگہ تباہی لے کر آتا ہے، یہ ہر جگہ بربادی لے کر آتا ہے۔ اور حسد بنیادی طور پر اس کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف کسی بھی شخص کو ملی ہوئی نعمت کو، آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی نعمت مل گئی ہے تو آپ اس کے زوال کی تمنا شروع کر دیں، چاہے آپ کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے، آپ بس یہ تمنا کریں کہ اگر مجھے نہیں ملی تو اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، کھجوروں والی سرزمین پر آئیں گے، اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو جائے گا۔ ہم جو آپس میں بکھر گئے ہیں، دنیا کے اندر ہماری سرداری نہیں رہی، جو فضیلت اللہ نے ہمیں عطا کی تھی وہ فضیلتیں نہیں رہی، تو آخری نبی احمد کے آنے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عروج کا دور شروع ہوگا۔ اور یہودیوں کی بہت بڑی تعداد مدینہ کے اندر اکٹھی ہو گئی۔ یثرب کھجوروں کی وادی، کھجوروں کے باغات کی وادی، یہ سارے یہودی اکثریت یثرب کے اندر اکٹھے ہوئے، اور صبح و شام یہ انتظار کرتے تھے، راستوں کو تکتے تھے کہ کس راستے سے نبی آخر الزمان احمد مجتبی تشریف لائیں گے اور ہمارے عروج کا دور شروع ہوگا۔ لیکن اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقسیم، اللہ کی ترتیب کہ آخری نبی بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں سے آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے پورا کیا کہ دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی امام آئے، نبی آئے، رسل آئے، وہ کس کی لڑی میں سے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ان میں سے سوائے ایک کے سارے بنو اسحاق میں سے ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو سارے نبی، سارے رسل اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ یہ جو ہم نام سنتے ہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ ترتیب ہم جو سنتے آتے ہیں موسیٰ و ہارون کی، عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے کے سارے نبی، حتیٰ کہ وہ داؤد اور سلیمان، یہ سارے کے سارے نبی کس کی لڑی میں سے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ اور اللہ نے انہیں فضیلتیں عطا کی ہوئی تھی، اللہ نے بڑے مقام عطا کیے تھے، لیکن ان کی نافرمانیاں، ان کی حرکتیں، اللہ رب العزت کے پھر فیصلے، اللہ کی تقسیم، اللہ کی ترتیب کہ آخری نبی اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے۔ اب حق کیا بنتا تھا؟ اب حق یہ بنتا تھا
کہ اللہ کی تقسیم پر کیا ہو جاتے؟ راضی ہو جاتے، اللہ کی فرما برداری کرتے، تسلیم کر لیتے اللہ کے فیصلے کو۔ لیکن حسد آ گیا، حسد آ گیا کہ اگر یہ نبوت ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر نبوت بنو اسماعیل کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حسد کی بنیاد پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہ یہود و عیسائی، یہ نصارہ، یہ آپ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے عقیدوں کی پیروی نہیں کر لیتے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ان میں سے یہ چاہتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم دوبارہ کافر ہو جاؤ یا تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ انہیں تمہارا ایمان لانا، اللہ کے نبی کو مان لینا قبول نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حَسَدًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ اس حسد کی بنیاد پر ہے یہ جو تم سے کرتے ہیں حسد۔ یہ یہاں پر بات سمجھ لیں کہ یہود بنو اسماعیل سے کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے، اور اسی حسد کی بنیاد پر یہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے، سازشیں، نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی جسارتیں، یہ سب حسد کی بنیاد پر تھی۔ اب آتا ہے اگلا مرحلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اسلامی ریاست کو قائم کیا، اسلامی قوانین کو لاگو کیا، اور سب سے بڑھ کر انصار اور مہاجرین میں کیا کروایا؟ بھائی چارہ کروایا۔ اوس و خزرج جو آپس کے اندر دشمن تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے اندر صلح کرائی، محبتیں پیدا کرائیں، شیر و شکر ہو گئے، اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر۔ ادھر سے اوس و خزرج آپس میں دشمن تھے، اور ادھر سے مکہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں بہت سارے قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ان میں بنیادی دو قبیلے وہ بھی آپس کے اندر اسلام لانے سے پہلے گہرے دشمن تھے۔ ان میں ایک بنو ہاشم اور دوسرے بنو امیہ، بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کی آپس کے اندر اسلام لانے سے پہلے گہری دشمنی تھی، اور وہ دشمنی بھی کس بنیاد پر تھی؟ حسد کی بنیاد پر۔ کعبہ کی متولیت، زمزم کی سرداری، مکہ کی سرداری، حج کی سرداری، یہ ساری چیزیں شروع سے بنو ہاشم کے ساتھ وابستہ تھی، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی اس بنیاد کے اوپر گہری چینتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اسلام لانے سے پہلے موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اوس و خزرج کے اندر صلح کرائی، وہاں بنو امیہ اور بنو ہاشم کو بھی آپس میں کیا کر دیا؟ ملا دیا۔ جب یہ مدینہ کے اندر سب اکٹھے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی انہوں نے سازشیں کی۔ اب یہود کے پاس رستہ کیا تھا کہ وہ کسی طرح اس اجتماعیت کو، جس کا نام اسلام، اہل اسلام، اسلامیان، مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کو منتشر کر دیا جائے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے، ان کی اجتماعیت کو ختم کر دیا جائے۔
تو ان میں سے سب سے پہلے وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ اٹھا اور اس نے مختلف انداز میں صحابہ کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو، مقصد کو نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کی۔ احد کے میدان کے اندر بھی اگر آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، کتنے لوگوں کو عبداللہ بن ابی لے کر واپس ہو لیا تھا مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک تو ان کو خاطر خواہ کامیابیاں نہ ملی، مگر یہودیوں کی یہ حسد کی بیماری یہ بڑھتی گئی، اور پھر خلفائے راشدین کے ابتدائی زمانے سے ہی انہوں نے بنو ہاشم کے لوگوں کے اندر، بنو ہاشم کے چاہنے والوں کے اندر یہ بیج بویا کہ خلافت کا حق تو کس کا تھا؟ یہ اہل بیت کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا تھا۔ یہ دیگر لوگوں کے اندر کیوں گیا؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تک تو خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، کیونکہ دونوں اصحاب کا تعلق کس سے تھا؟ قریش کے قریبی گھرانوں سے تھا۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر آ کر ان کا یہ مشن اس قدر کامیاب ہوا، کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق ڈائریکٹ کس سے تھا؟ بنو امیہ سے تھا۔ اور یہ وہ ابتدا ہے محترم بھائیوں کہ اگر دنیا کی سرداری ہمارے پاس نہیں آئی تو سرداری پھر ان کے پاس بھی رہنی نہیں چاہیے۔ وہی عبداللہ بن ابی کا ٹولہ آگے وہ مشن عبداللہ بن سبا کے پاس آیا، جسے المعروف سبائی ٹولہ کہتے ہیں۔ یہ یہودی النسل اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسی کے ایک خاص بندے، اسی کے گروہ کے ایک بندے ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کو شہید کیا، اور پھر یہ حسد بڑھتے بڑھتے حضرت عثمان کی شہادت پر پہنچا۔ یہی حسد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا، حضرت حسن کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی حسد مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں گھولتے ہوئے حضرت حسین اور آگے ان کے رفقا کی شہادت کا سبب بنا۔ حسد چاہے مذہب کی بنیاد پر کیا جائے، حسد چاہے تجارت کی بنیاد پر کیا جائے، حسد چاہے خانگی زندگی کی بنیاد پر کیا جائے، یہ ہر جگہ تباہی لے کر آتا ہے۔ آج بھی یہود مسلمانوں کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہے، وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے، اور آج یہ چیزیں اس قدر شدت اختیار کر گئی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنی طرف سے جو فضل تمہیں عطا کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو یہ اللہ کا فضل نہیں تھا؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی یہ اللہ کا فضل نہیں تھا؟ حضرت عمر کو ملی اللہ کا فضل، حضرت عثمان کو ملی اللہ کا فضل، حضرت علی المرتضیٰ کو ملی اللہ کا فضل۔ آج دنیا کی سرداری، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ دنیا کی سرداریاں اللہ نے عطا کی مسلمانوں کو، یہ کس کا فضل؟ اللہ کا فضل۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو فضل تمہیں عطا کیا ہے یہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔
اور اسے عام زندگی کے اندر دیکھ لے. اللہ نے کسی کو گاڑی دی، کسی کو اچھا مکان دیا، کسی کا رہن سہن اچھا ہے، کسی کے مال اموال میں اللہ نے آسودگی رکھ دی، کسی کے رزق کو اللہ نے کشادہ کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فضل ہے. تو فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا یہ لوگ اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے تمہیں اپنے فضل کے ساتھ عطا کر دی ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کافروں کے حسد کی باتیں بھی اللہ رب العزت نے مزید انداز میں یہ مثال دے کر سمجھائی. اللہ اکبر کبیرہ. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا. بھائی تھے، سگے بھائی تھے. ہم تو ابھی دو کبیروں کی باتیں کر رہے تھے نا. ہم تو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی بات کر رہے تھے. ہم تو اوس اور خزرج کی بات کر رہے تھے. ہم تو بنو اسماعیل اور بنو اسحاق کی بات کر رہے تھے. ہم تو دو پڑوسیوں کی بات کر رہے تھے. ہم تو دو دکانداروں کی بات کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں؟ سگے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا بھائیوں، حسد سگے بھائیوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو وہاں پر بھی تباہی لے کر آتا ہے، وہاں پر بھی بربادی لے کر آتا ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا اور ان کا نقطہ کیا تھا؟ اذ قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ ہمارا والد ہم سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ یوسف سے. یہودیوں کا شکوہ کیا تھا کہ اب ہمارا رب بنو اسحاق سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ بنو اسماعیل سے محبت کرتا ہے. تو یہ نبوت نہیں رہنی چاہیے اور یہ محبت نہیں رہنی چاہیے. یہ فضیلت جو رب عطا کر رہا ہے یہ فضیلت نہیں رہنی چاہیے. جب انسان کی فکر اور سوچ صرف اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے پھر اس کو دوسرا کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب آپ کے اندر دوسرے کو قبول کرنے کی، دوسروں کو برداشت کرنے کی طاقت اور ہمت ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی کسی درجے کے اوپر کیوں نہ ہو آپ اس کو قبول نہیں کرتے، آپ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کس کے اندر ڈال دیا؟ کنویں کے اندر. اور ان کی چاہت یہ تھی کہ نہ یوسف رہیں گے نہ باپ کی محبت باقی رہے گی. اسی فکر نے حضرت عمر کو شہید کرایا. نہ عمر باقی رہیں گے نہ ان لوگوں کی خلافت باقی رہے گی، نہ عثمان باقی رہیں گے نہ بنو امیہ کی خلافت باقی رہے گی. ہم سوال کرتے ہیں اور بھائیوں یاد رکھو یہ شیعہ سنی کا وہ مسئلہ نہیں جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے. یہ یہودیوں کی سازش، یہودیوں کا مشن. چلو عمر اور عثمان کی شہادتیں رضی اللہ تعالی عنہما ان کی سمجھ آتی ہیں کہ یہ لوگ ان کو اہل بیت کے مقابل میں کھڑا کیا جاتا تھا. حضرت علی کو کیوں شہید کیا گیا؟ پھر حضرت حسن کو کیوں شہید کیا گیا؟ یہ تو اہل بیت سے تھے نا. بنیاد سمجھے، ان کو غرض ابو بکر و عمر سے نہیں، ان کو غرض عثمان و علی سے نہیں، ان کو غرض حسن و حسین سے نہیں، ان کو تکلیف اسلام سے ہے، ان کو تکلیف مسلمانوں سے ہے. اور اس کے لیے جو بھی پہلو انہیں نظر آتا ہے، جو کمزور معاملہ محسوس ہوتا ہے، وہ اس راستے کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. عقیدوں کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، سوچ و فکر کے اعتبار سے
جنگی میدانوں کے اعتبار سے جہاں جہاں مسلمانوں کو، چاہے وہ فکری میدان ہو، معاشی میدان ہو یا پھر جہادی میدان ہو، وہاں پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان یہودیوں کی اولین ترجیح ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف محاذ کھڑے کیے ہوئے ہیں، مختلف انداز کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایاکم والحسد، حسد سے بچنا۔ حسد کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ حسد انسان کو، اس کی نیکیوں کو، اس کے منہج کو، اس کے عقیدے کو برباد کر دیتا ہے۔ اس حسد کی بنیاد پر پھر بندہ نہ کفر دیکھتا ہے، نہ اسلام دیکھتا ہے، وہ صرف اس مشن پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو فضل اس کو اس کے رب کی طرف سے ملا ہے وہ فضل کسی طرح زائل ہونا چاہیے، یہ فضیلتیں ختم ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی؟ فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ فرمایا یاد رکھنا، یہ حسد تمہاری نیکیوں کو، تمہارے اچھے کاموں کو، تمہارے عقیدے اور منہج کو، تمہاری حسنات کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، راکھ ہو جاتا ہے انسان کا سب کچھ، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس حسد سے بچنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، لوگوں حسد نہیں کرنا اور ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہیں رکھنا۔ آج یہ مسلمانوں کی تفریق بغض کی وجہ سے نہیں، کوئی کسی صحابی سے، کوئی کسی تابعی سے، دیکھو ترتیب کیا بنی آ رہی ہے۔ یہود محمد رسول اللہ سے بغض کرتے ہیں، کوئی وہ ہیں جو انبیاء سے بغض کر رہے ہیں، کوئی وہ ہے جو نبی کے خلفاء سے بغض کر رہے ہیں، اور کوئی وہ ہے جو پراپگنڈے کا شکار ہو کر ہمارے مسلمانوں اور بالخصوص مسلمانوں میں جو تفریق اہل سنت کی ہوئی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کے اندر بھی واللہ وہ جراثیم سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کئی لوگوں کے سامنے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بنو امیہ کے ساتھ وابستہ اصحاب کا نام لیا جائے، واللہ کیفیت بدل جاتی ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، محبت کے جملے نہیں نکل رہے ہوتے، سامنے اشکالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے اس پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہم نے حسد کا شکار نہیں ہونا، ہم نے بغض کا شکار نہیں ہونا۔ اللہ نے جس کو جو فضیلت عطا کی ہے، اللہ کی دی ہوئی اس فضیلت کے اوپر ہم نے اعتراض نہیں کرنا، ہم نے اعتراض نہیں کرنا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں کر ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ ہم ان سب کے جوابات تو نہیں دیں گے، لیکن آئندہ جمعوں کے اندر ہم کچھ اس انداز کے اندر باتوں کو واضح کریں گے کہ محترم بھائیوں یاد رکھیں، کچھ فیصلے رب کے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے حالات کے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے حکومت و سیاست کے ہوتے ہیں جو وقت اور اولو الامر کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہم 1400 سال 1500 سال بعد کے لوگ آج بیٹھ کر ان ہستیوں پر، ان مقدسات کے اوپر اعتراضات کریں بغیر کسی ترازو کے، بغیر کسی علم کے،
بغیر کسی دلیل کے محض باتیں اور تاریخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم کہیں گے کہ یہ سوائے حسد کے کچھ نہیں، کیونکہ حسد کبھی دلیل نہیں مانگتی۔ حسد کی بیماری کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں۔ حسد کا محض ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ یہ نعمت، یہ عزت، یہ فضیلت جو رب نے اسے عطا کی ہے یہ زائل ہونی چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور حسد کا ایک دوسرا تقاضا بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ چاہت ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کا اہل نہیں، یہ تمنا کرنا۔ اور حسد کا دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ آسمانی طور پر بھی یہ نعمت اس سے زائل نہیں ہو رہی، تقدیراً اس سے زائل نہیں ہو رہی، تو وہ خود آگے بڑھ کے اس نعمت کو زائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کئیوں کو حضرت عمر کی خلافت پسند نہیں تھی، جب دیکھا کہ یہ تو فتوحات ہی کرتا چلا جا رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا ہے، اس کی حکومت، ریاست، سلطہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اور غیروں نے بھی کہا، کفار نے بھی کہا، نہ ماننے والوں نے بھی کہا کہ اگر عمر کی خلافت مزید 10 سال رہ جاتی تو دنیا پر کون سا مذہب حکمران ہوتا؟ اسلام کے علاوہ کوئی خطہ باقی نہ بچتا جہاں اسلام کی حکمرانی نہ ہوتی۔ تو پھر حسد کا اگلا تقاضا آیا کہ اس کو رہنے ہی نہ دیا جائے، اس کو رہنے ہی نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، نہ حسد کرو، نہ آپس میں بغض کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دب الیکم داء الامم قبلکم، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے تمہارے اندر بھی 2 بیماریاں سرایت کر گئی ہیں، 2 بیماریاں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس سے روکا، اس سے منع فرمایا۔ فرمایا پہلی امتوں میں سے پہلی بیماری جو تم میں سرایت کر گئی، الحسد، حسد تمہارے اندر آ رہا ہے۔ ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پر۔ والبغضاء، اور دوسری بیماری بغض کی، کہ تمہارے اندر بغض سرایت کر رہا ہے، تو ولا تباغضوا، تم بغض بھی نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو۔ فرمایا یاد رکھنا، سنن نسائی کی روایت ہے، لا یجتمع فی جوف عابد، فرمایا ایک مسلمان کے اندر لا یجتمع، نہیں اکٹھے ہو سکتے، الایمان والحسد، ایمان اور حسد مسلمان میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یا حاسد بن جاؤ یا مومن بن جاؤ۔ ہم نے کیا بننا ہے؟ مومن بننا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے کسی سے حسد نہیں رکھنا، کسی ہستی سے، کسی شخصیت سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، ہمسایوں سے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حسد کو آپ کسی مرحلے پہ بھی رکھ لیں، اگر حسد کریں گے تو نقصان ہوگا، اس سے بچیں گے تو فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دیگر واقعات سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ حسد، اس سے بچنا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران،
ان کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتوں کو بیان کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے ان کے عمل کو تلاش کیا کہ آخر ان کے متعلق اتنی فضیلت نبی علیہ السلام نے کیوں بیان کی ہے۔ ایسے ہم اس صحابی کا واقعہ سنتے ہیں جس کے گھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن جا کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ اب دونوں صحاب کی وہ نتیجہ کنکلوژن کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے ان کے متعلق دیکھا کہ وہ کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، اور جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو مجھ سے زیادہ کرتا ہو۔ وہ اعمال تو وہی کر رہا تھا جو میں بھی کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی۔ تو میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام نے تیرے متعلق اتنی بڑی بات کہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تیرا عمل تلاش کرتا رہا، کوئی اضافی عمل نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، صرف ایک عمل ہے جو میں متواتر کرتا ہوں، عادت ہے میری۔ وہ عمل یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے میں سب کو کیا کر کے سوتا ہوں؟ معاف کر کے سوتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ یہ معافی صرف بہن بھائیوں کے لیے ہے؟ کیا ہم بزرگ شخصیات کو معاف کر کے نہیں سو سکتے؟ ہم ان کا بغض دل میں لے کے رات کو سوئے؟ میں اپنے دل میں حسد اور بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سو جاؤں؟ حضرت ابو سفیان کا حسد و بغض دل میں لے کے رکھوں؟ حضرت عثمان پر اعتراض دل میں سجا کر رکھوں اور ساری زندگی ان سے حسد اور بغض کرتے ہوئے مر جاؤں؟ کیا میرے لیے جائز ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں اپنے بہن بھائیوں سے ساری زندگی حسد کرتا رہوں، میں اپنے چچاؤں سے، پھپھڑ اور خالاؤں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے حسد ہی کرتا رہوں؟ میری صبح بھی ان کو دیکھ کر حسد میں گزرے، میری شام بھی ان کو دیکھ کر حسد میں گزرے؟ اس بیماری سے بچ جاؤ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 2 باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے شروع میں کہا کہ آج موضوع ہمارا حسد ہے۔ آیات و دلائل الحمدللہ اس حسد کی ترتیب پر ہیں، پر موضوع کو کچھ وسعت دی ہے، بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس موضوع کے اوپر واللہ میں نے ایک پوری ریسرچ کی ہے، لیکن میں اس کی تفاصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ محترم بھائیوں، یاد رکھنا اس ساری ریسرچ کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک کو کنڈیم کر کے، کسی ایک کو نیچا کر کے، کسی ایک کو بلند کرتے ہیں، کسی ایک کی کردار کشی کر کے کسی ایک کو مقام دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ میرے رب نے جس کو جو مقام دے دیا ہے، ہمیں ہمیں تسلیم کر کے اس مقام کو مان لینا چاہیے، اس کی اسی کے مطابق عزت کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم لوگ مردوں کو برا بھلا مت کہا کرو، لا تسبوا موتاکم، سب یسبوا، سب و شتم کرنا، برا بھلا کہنا، لا تسبوا موتاکم، اپنے مردوں کو، فوت شدگان کو برا بھلا مت کہا کرو۔ آج میرا باپ فوت ہو جائے، کوئی اس کی برائی کرے، میں برداشت کروں گا؟ لوگ منع کرتے ہیں، یار فوت ہو گیا چھوڑ دو۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟
جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اس کی اچھائیاں بیان کیا کرو، کیونکہ تم اچھائیاں بیان کرتے ہو، فرشتے اس پر گواہی دیتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ ہم جب وہ کیا کہتے ہیں جی بعد میں پھوڑی، ہاں تڈا، وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تعزیت کے لیے، تو مل کے اس کی اچھائیاں، یار بڑا اچھا بندہ تھا، اس نے یہ نیکی کی، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ ہم اپنوں کی تو اچھائیاں بیان کریں، اور نبی کے صحاب کی، وہ بھی تو فوت شدگان ہیں، ان کی برائیاں کریں، نبی کے حکم کی مخالفت نہیں۔ لا تسبوا موتاکم، یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ دو وجوہات کی بنیاد پہ، یا تو حسد ہوتا ہے یا بغض ہوتا ہے، کسی نے ہمارے ذہن میں بغض بھر دیا ہوتا ہے اس لیے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی حسد کا شکار ہوتا ہے وہ اس لیے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ پر نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟ لا تسبوا موتاکم، اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ فرمایا وہ جو اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہ اپنے رب کے سامنے پہنچ گئے ہیں، اب ان کے ساتھ اچھا برا معاملہ کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار۔ تم کون ہوتے ہو؟ عدالت لگا کر بیٹھ جاتے ہو۔ اس عدالت سے ہم نے بچنا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے کہا کہ تو جہنمی ہے۔ تو کیا ہے؟ جہنمی ہے، میں جنتی ہوں۔ اللہ کی غیرت آئی، اللہ کو کیا آئی کہ یہ جنت جہنم کی تقسیم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ نے جس کے متعلق جہنمی کا فتویٰ دیا تھا اس کو جنتی کر دیا، اور جو جنتی کا دعوے دار تھا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اس سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اور محترم بھائیوں، آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ زخرف ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کے اندر ان کے اندر معیشت کو، چیزوں کو، مقام و مرتبے کو کیا کر دیا ہے؟ تقسیم کر دیا ہے۔ اس تقسیم پر ہم نے راضی ہونا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر وہی بات کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا بنیادی جملہ ہے، وہ میں نے آپ کو یاد کرا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ وہ یاد کرانا ہے۔ کیا جملہ تھا؟ رضینا، کس کس کو یاد ہو گیا جی؟ رضینا قسمت الجباری فینا، ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پر کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ اللہ تو نے نبوت کی جو تقسیم کی ہم اس پر بھی راضی، تو نے خلافت کی جو تقسیم کی ہم اس پر بھی راضی، تو نے اہل بیت کو جو مقام دیا ہم اس پر بھی راضی، تو نے صحابہ کو جو مقام دیا ہم اس پر بھی راضی۔ میرے مولا، میرے کریم، تو نے جنت و جہنم کی جو تقسیم کی ہم اس پر بھی راضی۔ اللہ تو نے مال و املاک کی جو تقسیم کی ہم اس پر بھی راضی۔ میرے رب تو نے حسن و حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہم اس پر بھی راضی۔ اے اللہ تو نے حضرت فاطمہ کو کامل خاتون بنا دیا ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے جن خواتین کو اپنے نبی کی ازواج بنا دیا ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے ابو بکر کو یار غار بنا دیا ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے فاروق کو عدالت کھڑی کر دی، اللہ ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے عثمان کو غنی بنا دیا ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے علی کو حیدر کرار بنا دیا، اے اللہ ہم اس پر بھی راضی۔ تو نے جس کو جو مقام دیا اللہ ہم اس پر راضی۔ کیوں؟ رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی رہنے والے بندے ہیں۔ ہم تیری تقسیم پر نہ کسی سے حسد کریں گے اور نہ انشاءاللہ بغض کریں گے۔ کرو گے جی؟ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ھذا ما عندی، اللہ اعلم بالصواب۔